آپ کو بتاتے چلیں دنیا بھر کی طرح ساہیوال میں بھی کرسمس ڈے کو جوش و جذبے سے منایا جائے گا اور کرسمس ڈے کے موقع پر ساہیوال کے تمام چرچز میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی حسن قصوری کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ علی حسن قصوری اور آج ہم اس وقت موجود ہیں کربلا روڈ پر واقع بیت الحم ARP چرچ میں، جہاں پر ناظرین کرسمس ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ آج عبادات منعقد کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ یہ کرسمس برادری جو ہے موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ پاسٹر صاحب ذیشان صادق صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کرسمس ڈے کے حوالے سے کہ کرسمس ڈے کا آغاز کس طرح سے کرتے ہیں اور ان کی عبادات ٹائم کا کیا جو ہے وہ، اور کرسمس ڈے والے دن کیا پیغام یہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو دیتے ہیں۔ جی بھائی بہت شکریہ۔ پوری دنیا میں کرسمس کا جو آغاز ہے وہ 1 دسمبر سے ہو جاتا ہے، لیکن کرسمس کا جو خاص دن ہے وہ 25 دسمبر ہے۔ یوں تو بہت ساری ایسی کلیسیاں ہیں جو 24 کی رات ہی کرسمس کی عبادات جو ہیں وہ کر لیتی ہیں، لیکن 1 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک یہ کرسمس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی جو خوشی ہے ہم اس کو کرسمس کے ذریعے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے عید ایک محترم اور مقدم دن ہے، اسی طرح سے جو کرسمس کا دن ہے یہ خداوند یسوع مسیح جسے آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان کی کا یوم پیدائش ہے۔ سو ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ 1 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک ان کے یوم پیدائش کی جو خوشیاں ہیں ان کو مناتے ہیں۔ رہی بات 25 دسمبر کی عبادتوں کے حوالے سے یا 24 کی عبادتوں کے حوالے سے، ان دونوں عبادات میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ عبادت میں شرکت کرتی ہے۔ ہماری چرچ میں بھی تقریباً 500 سے 600 لوگ جو ہیں وہ اس رات عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور وہ یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیوں کو مناتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ انسان اس دنیا کو گناہ کی ایک بیماری لگی ہے اور اس گناہ کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے حضرت خداوند یسوع مسیح یا حضرت عیسیٰ مسیح جن کے نام کا مطلب بھی نجات دہندہ ہے، وہ نجات دینے کے لیے تشریف لائے۔ سو ہم اس لیے کرسمس کو مناتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کی حالت میں تھے اور حضرت عیسیٰ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے تاکہ وہ ہماری جانوں کا فدیہ ادا کریں۔ سو وہ اس دنیا میں جب آتے ہیں تو ہم ان کے آنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ سر ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے، جو آپ کے جو فیملی ممبرز عبادات والے دن عبادات کرنے آتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم ان کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر نجات کے کام کو انجام دیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دکھی انسانیت کی مدد کی، اسی طرح سے ہمیں بھی دکھی لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ جو ضرورت مند ہے اپنے آس پاس ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، صرف اپنے آپ کو نہیں سجانا اچھے کھانے کھا کر، اچھے ملبوسات پہن کر یا تحفے تحائف کا تبادلہ کر کے، بلکہ اپنے عزیز کمزور نادار اور محتاج بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ بھی ان خوشیوں کو بانٹنا ہے، ان کی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ مسیح جب اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے بیماروں کو اچھا کیا، انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نسل انسانی کے لیے سب سے بڑا کام جو کیا وہ نجات کے کام کو صلیب پر جو ہے وہ مکمل کیا۔ تو کیا سال میں صرف ایک ماہ جو دسمبر کا ہے یہی دن آپ کی عبادت کا مختص ہے یا پورا سال میں کوئی نہ کوئی دن آپ عبادت کے لیے کرتے رہتے ہیں؟ ویسے تو ہر اتوار ہم عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جس طرح اہل اسلام جو ہے وہ جمعے کے دن کرتے ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں وہ اتوار کے دن عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بنیادی طور پر 3 خاص دن ہے جب ہم عبادات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کرسمس کا تہوار ہے جو کہ 25 دسمبر کو، اور اس کے بعد ہم نئے سال کے لیے جمع ہوتے ہیں جو کہ نئے سال کے آغاز میں تمام چرچز میں اقوام عالم میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور سال نو کے آغاز کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کہ خداوند اس سال کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اور جہاں رہی اس کی ایک دنیاوی اہمیت نئے سال کی کہ نئے سال کے آغاز پر کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک روحانی اہمیت بھی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 8ویں دن خداوند یسوع مسیح کا ختنہ ہوا اور ان کا نام یسوع رکھا گیا، اس وجہ سے بھی ہم نئے سال کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہمارا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے وہ ایسٹر کا، یعنی عید قیامت المسیح کا تہوار ہے جسے عید ہم کہتے ہیں۔ وہ ہم خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی کو مناتے ہوئے۔ یہ 3 بنیادی تہوار ہیں جو کرسمس،
نئے سال اور ایسٹر کی صورت میں مسیحی لوگ جو ہیں وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہوئے مناتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے, صدر پاکستان کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, آئین پاکستان کے لیے کہ ہمیں یہ آزادی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ ہمارے چرچز ہیں, ہم بڑی آزادی کے ساتھ عبادات کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ان موقعوں پر, ان تہواروں پر سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے, وہ ہماری حفاظت کے لیے ان دنوں میں خاص طور پر آتے ہیں. سو ہم انتظامیہ کے لیے بھی شکر گزار ہیں, وطن عزیز پاکستان کے لیے, اور دعا گو ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے پاکستان بھی اسی طرح سے شاد اور آباد رہے. آمین. آمین. زندہ باد. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یہ ہمارے ساتھ پاسٹر صاحب بھی موجود ہیں. کیا نام سر آپ کا؟ میرا نام ایلڈر اقبال وزیر ہے اور میں پارس صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ پاسٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شکرگزار ہیں کہ جس وطن عزیز کو خدا نے ہماری یہ میراث کیا ہے, اس وطن عزیز میں جب تک بھی ہم یہاں پروان چڑھے ہیں ہماری عبادتوں میں اور اسی طرح کسی بھی پروگرام میں کبھی کوئی دشواری نہیں ہوئی. ہمیشہ پاکستان کے عباسیوں نے, ہمارے مسلم بھائیوں نے بھی ہماری بڑی مدد کی. ایسے وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں جیسے ہم دونوں سکے بھائی ہوتے ہیں. اسی طرح میں بہت شکرگزار ہوں پورے پاکستان کے لیے بھی, پاک فوج کے لیے جو ان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں نا اس خطے کی. تو ہم اس فوج کے لیے بھی ہمیشہ جب عبادت ہوتی ہے ان کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا, رہنمائی کرنا. اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی یہ جتنی بھی یہ خدا نے یہ سرزمین دی ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اس پاکستان کی ساری زمین کو زرخیز بنانا تاکہ یہ بسنے والے باسی بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں کو پال سکیں. اور ہم شکرگزار ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے اور ان کی ساری کابینہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اور اسی طرح جیسے ہمارے سینئر پاسٹر صاحب نے یہ کہا ہے, ہم شکرگزار ہیں ساری کابینہ کے لیے بھی اور اسی طرح پورے ملک کے باسیوں کے لیے بھی جو اس ملک کو چلانے کے لیے اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے خاندانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ ہمارا ہمیشہ متیرہ ہے, یہ ہمارا محبت کا جو درس ہے. اور اسی طرح جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ جب ہم یہ خوشی کرتے ہیں نا تو یہ نجات کا پیغام لے کر ہی وہ آیا. اور ہم بھی اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو, مسلم بھائیوں کو, بہت لوگ آتے ہیں, ہم اچھے طریقے سے جو ہم محبت کر سکتے ہیں اسی سے ان کی گلے بھی ملتے ہیں اور محبت سے ملتے بھی ہیں. اور شکریہ آپ کے بھی ہم بہت شکرگزار ہیں جو ہماری آواز کو آپ اسی طرح پاکستان تک آپ پہنچاتے ہیں. ہم آپ کے بھی خاندانوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہماری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ جس طرح زیتون کے پودے ہمیشہ سبز ہیں, میں آپ کی ساری خدمت کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جب آپ آئے ہیں تو ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے, اور آپ کے خاندانوں کے اور آپ کی ترقی کے لیے بھی, آپ کی ترقی کے لیے, خاندانی ترقی کے لیے اور اسی طرح دنیاوی ترقی کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے بھی ہم آپ کے لیے گوشہ ہے, دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو بہت برکتیں دے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.